دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی تک ہم نے الگ الگ وقتاؤں کی بات کو، ان کی اسپیچ کو، ان کے بھاشن کو ہم نے سنا، لیکن رام گیری نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا یہ ہم سب سنتے تو جانتے تو ہیں، لیکن اس کی تحقیق کیا ہے؟ رام گیری نے یہ کہا کہ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی کی ہے وہ 6 سال کی عمر میں کی ہے، جبکہ نبی کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں تو ہوئی، لیکن 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ دوسری چیز ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آج کے زمانے کو اور 1450 سال پہلے کے زمانے کو ہم آج کے زمانے سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا گزرے ہیں، ہم میں سے اکثر نے سنا ہوا یا دیکھے ہوں گے یا جانتے ہوں گے کہ کئی ہمارے باپ داداؤں کی شادیاں اس زمانے کے اندر جھولوں میں ہو جایا کرتی تھی۔ کس کی شادی 10 سال 5 سال 15 سال کی عمر میں جو تو شادیاں ہو جایا کرتی تھی، اور ہمارے نبی نعوذ باللہ اگر حوث کے پجاری ہوتے تو ایک 25 سال کا نوجوان جس کو صادق جس کا لقب تھا، امین جس کا لقب تھا، ایک 40 سال کی بیوہ خاتون حضرت خدیجہ سے شادی نہیں کرتا۔ اور ہمارے نبی نے جو 11 شادیاں کی ہیں، ہر شادی کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جب ایک غزوہ میں باندی کی شکل میں آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جب وہ باندی آئی، آپ نے اس باندی کو آزاد کیا، آزاد کر کے ان سے شادی کی۔ صحابہ کرام کے حصے میں الگ الگ جتنی بھی باندیاں اور غلام آئے تھے، تمام صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ جس خاندان کی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن جائے گی، اس خاندان کی عورتیں اس لائق نہیں کہ ان کو گھر میں بنا کر جو باندیاں رکھی جائے، اور اس طریقے سے 300 غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ ایک عورت سے شادی کرنا 300 غلاموں کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس طریقے سے کئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ جن 10 بیویوں سے شادی کی ہیں، ان تمام کی تمام 10 بیویاں جو ہے تمام کی تمام بیوہ تھی، وہ بے سہارا تھی، ان کو جو ہے تو آپ نے سہارا دیا۔ آج دیش کے اندر الگ الگ جگہ ریپ ہو رہے ہیں، دیش کی بیٹیوں تک کی جو ہے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دیش کی بیٹیوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، حکومت کو اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کے دھرم کے اندر سین مار کر، ایک تو خود کے دھرم کا کچھ معلوم نہیں، اگر ہم الگ الگ اپنے اپنے دھرموں کا اگر معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ خود کے دھرم کے اندر جو تو کیا تھا۔ اس لیے سنتوں کا دھرم گروؤں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے ہر دھرم جو تو اچھائی سکھاتا ہے، اپنے اچھائی بھی لوگوں کو بتانا ہے، دوسرے دھرم کے اندر کیا ہے لوگوں کو بتا کر ان کو اکسانا، دیش کے ماحول کو خراب کرنا، یہ سنتوں کا کام نہیں ہوتا۔ ہم بھی دھرم گرو ہیں، یہاں اس دیش کے اوپر بہت سارے دھرم گرو یہاں پر بھی اپستھت ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ میں ہمارے اس دیش واسیوں کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو، آپ کسی بھی اذان کے ٹائم میں مسجد کے اندر آ جائیے، کسی بھی نماز کے وقت آپ مسجد کے اندر آ جائیے، آپ مسجد کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہوئے مولاناؤں کو دیکھیے، کبھی کسی مولانا نے مسجد کے ممبر سے یا بچوں کو کبھی بھی جو ہے تو آتنکواد کی تعلیم نہیں دی، مسجد کے اندر ہمیشہ جو ہے تو اچھائی کے راستے کی تعلیم دی ہے۔ امن و سکون شانتی اسلام کا خزانہ، امن و سکون شانتی اسلام کا خزانہ، اسلام کا ہے مقصد دہشت گری مٹانا۔ کئی لوگ ایسے گزرے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ جانتے ہوں گے The 100 نام کی کتاب ہے، جس کا مصنف، جس کا رائٹر مائیکل ہارٹ ہے۔ آپ کسی بھی جگہ سے اس کتاب کو کسی بھی لائبریری سے آپ خرید سکتے ہیں، The 100 اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر پورے وشو کے، پورے ورلڈ کے 100 عظیم لوگوں کے زندگی کے حالات کو اس کے اندر جو تو رکھا گیا ہے۔ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے یہ بات دیکھ کر، آپ جب اس کتاب کو، اس پستک کا پہلا پان، پہلا پیج، پہلا صفحہ جب آپ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھائی دے گا، جبکہ اس رائٹر کا نام کیا ہے؟ مائیکل ہارٹ، جو مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے۔ اس کو یہ پوچھا گیا کہ تو عیسائی ہے، تو نے حضرت عیسیٰ کا نام پہلے ڈالنا چاہیے تھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں نے ان تمام 100 لوگوں کی زندگی کے حالات کو جمع کیا، اور ان حالات کو جب میں نے کیا، جمع کرنے کے بعد میں اس نتیجے کے اوپر پوچھا کہ پوری دنیا کی تاریخ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے کہ جس نے 23 سال کی مدت کے اندر، صرف 23 سال کی مدت کے اندر جس کو جو دنیا
دنیا میں جب آیا تو والد کا سہارا اٹھ چکا تھا, والدہ کا سہارا 5 سال کی عمر میں ہو چکا تھا, بھائیوں کا سہارا نہیں, اولاد کا سہارا نہیں, کسی کا سہارا نہیں. 23 سال کی عمر میں وہ انقلاب برپا کر کے چلے گئے کہ پوری دنیا کے اندر زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا اس روئے زمین کے اوپر موجود نہیں ہے. اس وقت سے ہے, آج بھی ہے, اور قیامت تک انشاءاللہ نام رہے گا. قیامت آ جائیں گی, اس قیامت جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن نام نہیں رہے گا اس دن دنیا بھی نہیں رہے گی. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. وقت کی قلت کے پیش نظر اپنی باتیں